تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی اسٹائل میں زندگی گزارتا رہوں گا۔ یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے۔ اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا۔ بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے ہیں، چلو بھئی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع۔ قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے، دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہیں گے۔ اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں۔ جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں، تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے۔ آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کے غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری؟ بولے بھائی نہیں، بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل، اطلاع آتی ہے بھی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جی، گردے جواب دے گئے۔ بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتہ نہیں ہوتی ہے کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے۔ تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی ایسی بیماریاں۔ ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ، صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا۔ جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہوں تو ہمیشہ پورا صحیح۔ اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن۔ لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں، جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کام کے لیے ایگری ہے، معذرت کے ساتھ کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے،
کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں. بڑھاپا ہے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے. یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے. صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو. آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولیں نہیں ہوں گے. یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے آپ.